بڑی باتیں جیلان کی ہیں، پوری تقریر ختم ہو جائے جیلان اگر میں آپ کو جیلان میں رکھوں تو 18 سال کی عمر میں غوث پاک نے اپنی ماں سے کہا، اے میری ماں، میں تعلیم حاصل کرنے کی نیت سے بغداد شریف جانا چاہتا ہوں۔ امی نے کہا، جا میرے بیٹے، تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے، مجھے میری ماں نے ایک وظیفہ بتایا تھا جو آپ کو یاد ہوگا، اس وظیفے کو پڑھ کر میں نکلا تو میری ماں رونے لگی۔ میری ماں نے مجھ سے کہا، اے میرے بیٹے عبدالقادر، یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے۔ کوئی ماں ایسی ہے جو اپنے بیٹے کو بھیج سکتی ہے؟ غوث پاک کی ماں کہتی، میرے بیٹے یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد بجسم ملاقات مجھ سے تجھ سے نہیں ہوگی، جا تجھے میں نے اللہ اس کے رسول کے حوالے کیا۔ اس کے بعد غوث پاک کی ماں نے کیا کہا بتا دوں؟ آپ اپنے بچوں سے نہیں کہتے بیٹا اس میں دیسی گھی کا پراٹھا ہے، کسی کو دینا نہیں، میرے بیٹے یہ موزہ خراب نہ ہونے پائے، یہ ٹائی خراب نہ ہونے پائے، میرے بیٹے جغرافیہ میں محنت کرنا، انگلش میں محنت کرنا، میتھ میں محنت کرنا، جنرل نالج میں تو ٹاپ کر لے۔ صوفیہ کہتے ہیں کبھی کبھی یہ مائیں اپنے بچوں سے کہا کرے، اے میرے بیٹے سچ بولنے میں بھی ٹاپ کر لے، حلال کھانے میں ٹاپ کر لے۔ آپ نہیں کہیں گے تو پھر کون کہے گا؟ غوث پاک کی ماں نے کہا، میرے بیٹے ہمیشہ سچ بولنا۔ جب غوث پاک نکلے جیلان سے تو قریب میں ایک شہر تھا جسے ہمدان کہتے ہیں۔ ہمدان، شیخ یوسف ہمدانی اسی شہر کے بزرگ تھے۔ یہاں کی زمین میں کیچڑ بہت ہے، یہیں پر احمد بدوی ڈاکوؤں کا سردار تھا، 59 ڈاکوؤں کا سردار احمد بدوی۔ غوث پاک نے سچ بولا، سچ بولنے کی وجہ سے 60 ڈاکوؤں کو اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ حضور غوث پاک سرکار بغداد شہر میں آ گئے۔ محلے کا نام تھا باب العزج، اب اس ایریے کو باب الشیخ کہتے ہیں۔ قریب میں ایک راستہ ہے جسے شار سراج کہتے ہیں، ایک گلی ہے جسے سوق الکفاح کہتے ہیں، قریب میں مرقد امام غزالی ہے، قریب میں مرقد شیخ صالح بندنی جی ہے، اور قریب میں شیخ ابو خبرہ ہندی کے روضہ مطہر ہے، اور آپ آگے جائیں گے تو مرقد امام خولانی کا روضہ مبارکہ ہے۔ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر دجلہ ہے، دجلہ کراس کریں گے تو وہاں کا بدیش منترالے ہے، سامنے وزارت الخارجیہ کے وزارت صالحیہ کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ دائیں طرف چلے جائیں گے تو آپ کو شیخ جنید بغدادی کا روضہ ملے گا، شیخ معروف کرخی کا روضہ ملے گا۔ پورے بغداد میں بزرگوں کی مزارات مبارکہ ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے، سرکار غوث اعظم 18 سال کی عمر میں بغداد آئے، اور رات کا وقت تھا جب بغداد میں آپ داخل ہوئے۔ رات بھر سردی میں ٹھٹورتے رہے غوث پاک، اور اس کے بعد صبح کو کلاس میں داخل ہوئے۔ اسکول کے جو محدث تھے ان کا نام تھا شیخ حماد دباس، ان کے اسکول میں سب سے پیچھے بیٹھ گئے غوث پاک۔ 18 سال کی عمر میں آج پہلی مرتبہ کلاس جوائن کیا ہے۔ حضور غوث پاک جیسے بیٹھے پیچھے، ویسے ہی غوث پاک سرکار کے استاذ نے کہا، اے میرے بچوں سنو، ابھی جو بچہ اندر آیا ہے اس کو باہر کر دو۔ طلبہ کرام اٹھے اور غوث پاک کا بازو پکڑ کے غوث پاک کو باہر کر دیا کلاس روم سے۔ غوث پاک باہر گئے، حدیث مصطفیٰ کی تاثیر نے پھر کھینچ لیا، پھر اندر آ گئے۔ جب سرکار غوث اعظم اندر آئے تو پھر استاذ حماد دباس نے کہا، وہ پھر آ گیا، اسے پھر باہر کرو۔ سرکار غوث اعظم کو پھر باہر کر دیا گیا، پھر باہر گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اندر آ گئے۔ جب تیسری مرتبہ اندر آئے نا تو بچوں نے پھر غوث پاک کو باہر کرنا چاہا، تو شیخ حماد دباس نے کہا، نا 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 نا، اس بچے کو میرے پاس لاؤ، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ حضور غوث پاک کو شیخ حماد دباس نے قریب بلایا اور بلا کے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ کہا عبدالقادر۔ کہاں کے ہو؟ کہا جیلان کے۔ ایران کے ہو؟ ہاں ایران جیلان کا ہوں۔ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کہا تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں، آپ کی درسگاہ میں بیٹھ کر کے آپ کے فیض کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک کی پیشانی چومی حماد دباس نے اور اپنے بچوں سے کہا، تم کیا سمجھتے ہو یہ بچہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے؟ سنو، میں تو اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا اور بار بار اسے باہر کر رہا تھا ان کی، تاکہ تمہاری توجہ اس پر ہو جائے۔ پھر حضور غوث پاک کی پیشانی چومی، غوث پاک کو سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، اے بیٹے عبدالقادر، آج میرا دور ہے۔ ایک ایسا دور آنے والا ہے بغداد کا جب اللہ کے حکم سے تو اعلان کرے گا، قدمی ہادہی الی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ تب شیخ حماد دباس نے اپنی داڑھی پکڑی اور فرمایا، سن عبدالقادر، جب تیرا دور آئے تو اس بوڑھے کو بھولنا نہیں۔ اتنا کہا غوث پاک نے 7 سال تک اس ادارے میں تعلیم حاصل کی جس کا نام ہے جامعہ